بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمہ، فاطمہ، کہاں ہو یار؟ عمر مجھے آوازیں لگاتا بیڈ روم میں آ گیا تھا۔ جی عمر، میں ادھر ہی تھی، میں نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ عمر مجھے غور سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھا اور پوچھا، کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ اور باہر کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ سب ٹھیک ہے عمر، میں نے اسے جھوٹی تسلی دی۔ تو پھر رو کیوں رہی ہو؟ عمر بھی یوں جان چھوڑنے والا نہیں تھا، بس ایسے ہی بابا کی یاد آ گئی۔ اب مجھے کچھ ہونا تو تھا۔ تو عمر نے کہا، اس میں رونے کی کیا بات ہے، چلو ویکینڈ پر چلتے ہیں۔ عمر نے بڑے پیار سے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، میری اور عمر کی لو میرج ہے، ہم دونوں کی زندگی کا نیا سفر شروع کیے ہوئے 3 سال ہونے کو ہیں۔ عمر ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتے ہیں۔ اس بندھن میں بندھے ان 3 سالوں میں عمر نے مجھے ہر لمحہ اپنی محبت، اعتماد اور تحفظ کی چھاؤں میں رکھا۔ ہم دونوں کے والدین کراچی میں مقیم ہیں، جبکہ ہم دونوں پشاور میں آ بسے۔ کراچی کی رونق، اپنوں کی دوری نے کچھ دن تو مجھے اداس رکھا، مگر پھر آہستہ آہستہ میں پشاور کی خاموشی میں ایڈجسٹ ہو گئی۔ یہاں عمر کے دوست کی فیملی ویکینڈ پر آ جاتی یا ہم چلے جاتے، مگر وہ کراچی والا ہمسایہ سسٹم یہاں پر نہ تھا۔ بڑے بڑے گھروں میں چھوٹے دلوں والے لوگوں کا بسیرا تھا، خوبصورت سنگ مرمر کے مجسموں کی طرح ہر جذبات اور احساسات سے آرے چہرے تھے۔ بس میں بھی گھر تک ہی محدود ہو گئی تھی۔ عمر صبح جاتے تو شام کو لوٹتے۔ گھر کا کام کاج ماسی گلابو سکینہ کر جاتی تھی، مگر بہار شروع ہوتے ہی جوں ہی درختوں پر کونپلیں پھوٹی، پوری فضا میں خوشبوئی بکھری تو پولن الرجی پھیل گئی۔ ہماری ملازمہ ماسی سکینہ کو شدید دمہ نے آ لیا اور وہ کام چھوڑ کر چلی گئی، اور پھر چند دن تو بہت مشکل سے گزرے۔ پھر آخرکار مجھے پلوشہ مل گئی۔ پلوشہ بمشکل 18 برس کی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ جیسا کہ آپ نام سے ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ پٹھانی تھی، گہری بھوری آنکھوں والی، سرخ سفید رنگت والی۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی، وہ بہت تیزی سے کام کرتی تھی۔ وہ میرے گھر کے علاوہ 2 اور گھروں میں بھی کام کرتی۔ وہ اٹک اٹک کر اردو بولتی، مہارت سے صفائی ستھرائی کرتی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے ماسی سکینہ کی نسبت یہ لڑکی بہت اچھی لگی تھی۔ پلوش آتی تو میں گھر میں اکیلی ہوتی۔ چند ہی دنوں میں ہم دونوں میں جھجک بالکل ختم ہو گئی اور ہم دونوں آپس میں خوب گھل مل گئے۔ میں اس کا خیال رکھنے لگی، میں نے اسے اپنے کپڑے بھی دے دیے، وہ بھی میرے کہیں فالتو کام نپٹا جاتی۔ پھر ایک روز پلوشہ نے مجھے وہ باتیں بتائیں جنہیں سن کر میرا دل ہی نہیں، آنکھیں بھی آنسوؤں سے آباد ہو گئیں۔ اس کی باتوں نے میرے ہوش گم کر دیے۔ میرا وجود پتھر کا ہو گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ اس رات عمر نے مجھ سے اداسی اور آنکھیں بھیگنے کی وجہ بہت دفعہ پوچھی تھی، مگر میں نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میں عمر کے سامنے پلوشہ کی ایسی بات بتاؤں۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ اگر میں عمر سے یہ بات شیئر کروں گی تو گویا میں خود کو ہی بے پردہ کر دوں گی۔ اور پھر عمر تھک ہار کر سو گیا تھا، مگر میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ ایک عجیب سی اذیت میرے دل کی رگوں کو کاٹ رہی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے پلوشہ کا سراپا موجود تھا، میلی چادر میں چھپا اس کا چور چور کرتا وجود، گورے ہاتھوں پر ابری سبز نیلی نسیں، زرد چہرے پر پھیلی محرومیاں، اور آنکھوں کے پودوں پر ٹنگے ضبط اور جبر کے امتحان، ان ہونٹوں پر لگے سمجھوتے کے ایسے کفل کہ جن کی چابی ہی نہ بنی ہو۔ پلوشہ کی کہانی سن کر میں نے اس سے پوچھا تھا، دیکھو پلوشہ، تم چاہو تو میں کچھ کروں۔ عورتوں کی مدد کے لیے انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں،
NGOs ہیں، پھر ہمارا میڈیا بھی بہت پاورفل ہے۔ مگر اس نے میری بات نہیں مانی۔ اس نے کہا نہیں باجی، ایسا مت کرنا، آپ کو صاحب کی قسم، یعنی آپ کو اپنے شوہر کی قسم، میرا شوہر مجھے قتل کر دے گا۔ اگر میں بچ بھی گئی تو باپ مجھے قتل کر دے گا کہ خامد کا گھر کیوں چھوڑ کر آئی ہو۔ بس اب یہی میرا مقدر ہے۔ پلوشا کا تعلق قبائلی علاقے سے ہے۔ اسے اس کے قبیلے کے رواج کے مطابق 16 سال کی عمر میں 1 لاکھ پاکستانی روپے کے عوض بیاہ دیا گیا تھا یا پھر فروخت کر دیا گیا تھا۔ وہاں کے رسم و رواج کے مطابق بیاہ کے بعد لڑکی کا اپنے گھر والوں سے ہر تعلق، ہر رشتہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ پھر بابل کے آنگن نہیں جا پاتی، ماں کی آغوش میں چھپ کر اپنے درد نہیں بتا پاتی، ساتھ جنم لینے والوں کی شکلیں دیکھنے کو ترس جاتی ہے، گویا وہ اپنے گھر والوں کے لیے جیتے جی مر جاتی ہے۔ پلوشا کا خاوند اپنے 2 بھائیوں کے ہمراہ مزدوری کا کام کرتا تھا۔ کچی بستی میں وہ اپنے شوہر اور اس کے بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اپنے خاوند کے کہنے پر خود 2 برس سے لوگوں کے گھروں میں کام پر لگی ہوئی تھی اور اسے اردو بھی آ گئی تھی۔ وہ شوہر اور اس کے بھائیوں کی بہت خدمت کرتی اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اسے اس کا شوہر مارتا پیٹتا بھی ہے۔ یہ تمام باتیں مجھے کب کی وہ بتا چکی تھی، مگر جو بات اس نے مجھے آج بتائی وہ میرے دل میں نشتر کی صورت میں پیوست ہو گئی ہے۔ یہ سوچ کر ہی میرا دل کانپ جاتا ہے کہ کیسے وہ اس کرب سے گزرتی ہوگی، یا پھر وہ اپنے وجود کو ریزہ ریزہ ہوتے دیکھتی ہوگی۔ اس نے کہا تھا باجی، میں نے آج تک یہ بات آپ کے سوا کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی۔ پلوشا نے مجھے بتایا کہ اس کے گھر کے قریب ایک بہت بڑی کوٹھی ہے اور اسے اس کا شوہر ہر رات کو اسے اس کوٹھی میں چھوڑ آتا ہے اور صبح ہوتے ہی واپس لے آتا ہے۔ یہ بتاتے ہوئے اس کے لہجے میں برسوں کی تھکن اتر آئی تھی۔ یہ سنتے ہی میں چیخ پڑی، کیا تمہارے دیوروں کو اس کے بارے میں پتا ہے؟ باجی، انہیں پتا ہے، انہیں سب کچھ پتا ہے۔ روتے ہوئے اسے اپنا چہرہ دوپٹے میں چھپا لیا تھا۔ یہ سن کر مجھ پر جیسے قیامت گزر گئی۔ وہ کچھ دیر تک روتی رہی اور میں خواب کی کیفیت میں اسے دیکھتی رہی۔ پھر وہ آنسو پونچھ کر مجھ سے بولی، باجی، ابھی میرے دیوروں اور میاں کے پاس پیسے نہیں ہیں، گھر کا کرایہ دینا ہوتا ہے اور باقی بھی اخراجات اٹھانے ہوتے ہیں۔ میری تنخواہ سے تو 2 وقت کی روٹی بھی پوری نہیں ہو پاتی۔ کوٹھی والے صاحب جو مجھے پیسے دیتے ہیں وہ میرا میاں رکھ لیتا ہے۔ میرا میاں اور میرے دیور پیسے جمع کر رہے ہیں، جلد ہی ہم اپنا گھر لے لیں گے اور پھر میری اس کام سے جان چھوٹ جائے گی۔ یہ بتا کر نہ جانے اس نے مجھ کو تسلی دی تھی یا اپنے زخموں پر پھائے رکھے تھے۔ ابھی میرا خاوند کہتا ہے کہ گزارا کرو۔ ہاتھوں کی لکیروں کو غور سے دیکھتے ہوئے وہ بولی تھی، اس کی لکیریں تو کب کی برتن مانجتے ہوئے گھل کر پانیوں میں بہہ چکی تھی، پھر وہ اپنے ہاتھوں میں کیا تلاش کر رہی تھی؟ سوالیہ نشان بنتا ہے۔ یا خدایا، یہ کیسی بے بسی ہے، کیسی اذیت ہے۔ مجبوری اور سمجھوتے کے بیچ میں لٹکتی پلوشا، جس نے تمام زندگی، عزت، وجود، خوشیاں محض 1 لاکھ روپے کے عوض تاعمر گروی کر کے رکھ دیے۔ فاطمہ کی وہ رات سوچوں اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ ہی گزری تھی۔ دوسرے دن وہ روز کی طرح کچن میں تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی۔ برتنوں کی کھنک میرے وجود اور ذہن کی خاموشی کو توڑ رہی تھی، مگر میں حسب عادت اس کے پاس نہیں گئی تھی۔ شاید مجھے اس سے آنکھ ملانے کی ہمت ہی نہیں تھی، یا پھر میرے پاس اس کے لیے کوئی حرف تسلی نہیں تھا۔ میں اسے کیسے کہتی کہ اے معصوم لڑکی، تو یہ کس گورکھ دھندے میں پھنس گئی ہے جہاں ثواب اور گناہ کے معنی ہی گم ہو گئے ہیں؟ تجھے میں نیکی اور بدی کے حساب میں الجھاؤں بھی تو کیا کر پائے گی؟ کہاں بھاگے گی؟ کدھر جائے گی؟
ان 3 درندوں کے چنگل سے کیسے نکلے گی؟ اور اگر نکلے گی بھی تو تجھے کوئی اور درندے دبوچ لیں گے۔ یہ رسوائی، یہ بدنامی، یہ دکھ، یہ کرب، یہ اذیت صرف عورت کے نصیب میں کیوں؟ سمجھوتی کی سولی پر ہمیشہ عورت کو ہی کیوں چڑھایا جاتا ہے؟ رسموں کی بھینٹ صرف عورت ہی کیوں چڑھائی جاتی ہے؟ بے بسی اور لاچار کی عورت کا ہی مقدر کیوں ہے؟ ماں باپ، خاوند، بھائی کی لاج نبھانے کا ٹھیکہ عورت کے ہی سر کیوں ہے؟ غیرت کے نام پر صرف عورت کا ہی کیوں قتل ہوتا ہے؟ کیوں بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے ماں باپ اسے مر کر ہی واپس لوٹنے کا عہد لیتے ہیں؟ ان سوالوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور نہ ہی پلوشہ کے غموں کا علاج۔ سو پلوشہ تو جہالت، لا علمی اور معصومیت، بے بسی کو سینے سے لگائی جا۔ اس ذلت امیز سمجھوتے کے سودے کو اپنے وجود کے خیرات سے نبھائی جا۔ یہی تیری زندگی ہے، کیونکہ تو اگر چلائے گی تو بے گھر ہو جائے گی، بدنام ہو جائے گی۔ معاشرہ تجھے جینے نہیں دے گا۔ تیرے سینے کا دکھ اگر لوگوں کی نظروں میں آ گیا تو دھتکاری جائے گی یا پھر مار دی جائے گی۔ پلوشہ کو میرے گھر میں کام کرتے ہوئے 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، اور اس عرصے میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکی۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ کیونکہ میں خود بھی تو ایک عورت ہوں، ایک مجبور عورت جس کا سب سے بڑا اسرا مرد ہوتا ہے۔ مجھے سب سے بڑا دکھ بھی یہی ہے کہ پلوشہ کا کوئی سہارا بھی نہیں، جس کے میاں نے دولت کے بدلے عزت کا سودا کیا۔ وہ اس کا سہارا کیسے بنے گا؟